جامعہ اسلامیہ مسیح الامت اس ادارے میں جامعہ کا آخری سالانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں ابھی آپ کے سامنے بچوں کے پروگرام پیش ہوئے، طرح طرح کی تقریریں، نعتیں اور مکالمے بچوں نے آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس ادارے میں بندے کی حاضری پہلی مرتبہ ہوئی اور آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مجھے بھی کچھ خدمت کرنی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوششوں کو اور یہاں کے جو اساتذہ اور ذمہ داران ہیں جنہوں نے شہر غازی پور سے الگ ہٹ کر کے قصبے میں رہ کر دین کی روشنی بکھیرنے کا کام کیا۔ یہ دین الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دین آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب اور پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اسی نسبت پر یہاں جمع ہوئے۔ ایک بچہ جس کا دل بالکل خالی ہوتا، ذہن بالکل صاف اور ستھرا ہوتا، کہا جاتا ہے النقش فی الصغر کالنقش کالحجر، بچپنے میں جو چیز دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے وہ اس طرح بیٹھتی ہے جس طریقے سے پتھر پر نقش و نگار کر دیا جاتا ہے اور اس میں پائیداری ہوتی ہے۔ بچے کے ذہن کے اندر اور اس کے دل کے اندر جب اللہ اور رسول کی باتیں جاتی ہیں اور وہ بچہ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ کی مشق کرتا ہے تو یہ اس کے والدین کے لیے سعادت، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور جنت میں جانے کا ایک راستہ مل جاتا ہے۔ بچہ بڑی محنت، مشقت، بڑی قربانی اور اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی قربانی، وقت سے اس کو مدرسے میں پہنچانا اور مدرسے میں رہ کر کے صرف دال اور روٹی پر گزارا کر لینا۔ آج کے موجودہ دور کے اندر جو ایڈوانس دور چل رہا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے اچھا پہننا اور اچھا کھانا، ہر آدمی چاہتا ہے اچھا بولنا اور اٹھنا اور بیٹھنا، لیکن وہ والدین انتہائی قابل مبارکباد ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالتے ہیں اور وہ بچے مدرسے میں رہ کر دال روٹی اور وہی چنے کا ناشتہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے علوم کو اپنے لیے اپنے سینوں کے اندر اتارتے۔ یہ بہت بڑی قربانی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عالم لوگ بہت کھاتے ہیں، مولوی لوگ بہت کھاتے ہیں، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کھانے سے پہلے بہت کچھ کھویا بھی ہوتا، تب جا کر کے یہ کھانے کو ملتا۔ ایک صاحب، میں ایک جگہ گیا، دعوت تھی شادی کے پروگرام میں، تو ایک صاحب نے طنزیہ جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جہاں کھانا وہاں مولانا، جہاں کھانا وہاں مولانا۔ تو میں نے ان سے کہا برجستہ، جہاں اچھا کھانا وہاں مولانا، جہاں اچھا کھانا وہاں مولانا۔ کیوں؟ لیکن جب تک پڑھائی کا دور ہوتا ہے بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی، بہت ساری آرائشیں قربان کرنی پڑتی، تب جا کر کے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ علوم الہیہ ہے اور تمام کتابوں میں سب سے افضل، مقدس، محترم اور عظیم الشان اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کلام ربانی، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام
کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت جس طرح اپنی مخلوقات پر ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ثابت ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں، اس کے معانی اور مفہوم سے بڑھ کر کے کوئی معانی اور مفاہیم نہیں۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، اس کا سننا اور سنانا عبادت، صبح سے شام تک رٹنا عبادت۔ قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہر جگہ رسوائیاں ہمارے مقدر میں آ رہی ہیں، ورنہ اگر ہم قرآن کے دامن کو تھامے ہوتے تو سرخروئی ہمارے آگے اور پیچھے ہوتی۔ یہ قرآن کریم کی شخصیت پر اتارا گیا ہے اور کس کے واسطے سے اتارا گیا ہے، اور یہ کلام ہے کس کا کلام؟ کلام کلام ربانی ہے، کلام الہی، اور بڑوں کا کلام بڑا ہوا کرتا ہے۔ اس کلام کا کوئی رائٹر نہیں، دنیاوی رائٹر نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو جبریل امین کے واسطے سے اتارا ہے۔ وہ جبریل امین جو تمام فرشتوں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا آیتوں کو کوئی اچک نہیں سکتا۔ انتہائی امانتداری کے ساتھ قرآن کریم کو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور جب قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو یاد کرتے تھے، دہرانے لگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت اترتی، اے نبی آپ اس کی کوشش اور فکر مت کریے کہ یہ قرآن کریم آپ دہرا رہے ہیں، اس کو پڑھوانا اور آپ کے دل کے اندر اس کو بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور اس قرآن کا حرف صداقت سے لبریز ہے، اس کے معانی اور مفاہیم صداقت سے لبریز ہیں۔ اس کا ایک حرف پڑھنے پر بھی ثواب، پورا قرآن پڑھنے پر بھی ثواب، سمجھ کر پڑھنے پر بھی ثواب، بے سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب۔ ہاں، کون سا ایسا کلام ہے اس دنیا کے اندر جس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے تب تو منفعت ہی منفعت، اور نہ سمجھے پڑھا جائے تب تو منفعت ہی منفعت؟ کوئی ایسا کلام نہیں ملے۔ صرف یہ کلام الہی کی خاصیت ہے، سمجھ کر پڑھیں تو بھی ثواب، بے سمجھے پڑھیں تو بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ صرف الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے 30 نیکیاں اسے مل جایا کرتی ہیں۔ قرآن کی فضیلت، یہ قرآن بہت بڑا کلام ہے، ہم نے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر ہم قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کریم کو اگر ہم اپنے سینوں کے اندر اتارنے لگ جائیں تو ہماری سرخروئی کی چاند لگ جائے، ہر جگہ مسلمان چمکتے نظر آئیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ قرآن طاق میں رکھا نظر آتا ہے، اس کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ اور قرآن کریم میں ایک سورہ یاسین ہے، جب بندہ مرنے لگتا ہے تو اس کے سرانے بیٹھ کر پڑھنا چالو کر دیتے ہیں۔ ایک سورہ واقعہ ہے، فقر و فاقہ کے لیے پریشان ہے تو سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو تبارک الذی سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور حادثات سے بچنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اور آیتیں قرآن میں نہیں؟ اور بھی آیتیں قرآن میں ہیں، انہیں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعا اور تعویذ کی کتاب نہیں، یہ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، مردوں کے سامنے صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر سچائی سے لبریز ہے، ایک ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو قرآن ہمیں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔
ہمیں رہنے سہنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ نبی کی زندگی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کلام الہی کو دیکھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو سراپا قرآن تھے۔ حضور کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو دیکھیے۔ حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کو دیکھیے۔ حضور کے اقوال اور افعال کی صحیح ترجمانی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ آئیے ہم